الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. صدق الله. ما ننسخ نہیں منسوخ کرتے من آیت قرآن کی کوئی آیت او ننسہا یا نہیں ہم بھلاتے قرآن کی کوئی آیت کہ نأتی بخیر منہا ہم جب نئی لاتے ہیں آیت تو اس سے پہلی آیت سے بہتر آیت کرتے ہیں او مثلیہا یا پھر اس جیسی نئی آیت لے آتے ہیں یا تو ہم اس سے بہتر آیت لاتے ہیں یا اس جیسی کم از کم دوبارہ آیت لاتے ہیں. یہ قرآن کے ناسخ و منسوخ آیات کے اور مضامین کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے. کوئی آیت نہیں ہم منسوخ کرتے, کوئی آیت ہم نہیں بلاتے جب تک کہ ہم اس سے زیادہ اچھی آیت یا اس جیسی آیت نہ لے آئیں. علم کیا نہیں, تعلم تم جانتے, کیا تمہیں پتہ نہیں, علم نہیں, ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر اپنی ہر چاہت پر قدرت رکھتا ہے. علم کیا نہیں, تعلم تم یہ جانتے, ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ لہو اسی کی قبضہ قدرت میں ہے ملک السماوات والارض زمین و آسمان کی بادشاہ. وما لکم اور نہیں تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا اللہ کے مقابلے میں آ کر من ولی ولا نصیر نہ کوئی اللہ کے مقابلے میں تمہارا دوست ہوگا نہ تمہارا کوئی مدد کرنے والا ہوگا. تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے. اب کیا تریدون تم یہ چاہتے ہو ان یہ کہ تسألو تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کما جیسے کہ سئیلا سوال کیا گیا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے من قبل آپ کی تشریف آوری سے پہلے. جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کے زمانہ مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے پہلے لوگوں نے سوال کیے کیا تم اس قسم کے فضول سوال میرے محبوب علیہ السلام سے بھی کرنا چاہتے ہو. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ یاد رکھنا جو ایمان کے بدلے کفر حاصل کرتا ہے, ایمان کو کفر سے تبدیل کر دیتا ہے, فقط بے شک تنگا وہ گمراہ ہو گیا, بہر گیا, بھٹک گیا, سواء السبیل سیدھے راستے سے. سیدھے راستے پر چلتے چلتے جس نے ایمان کے بدلے کفر کو لے لیا وہ سیدھے راستے سے صراط مستقیم سے بے بہرا ہو گیا, لا تعلق ہو گیا, جدا ہو گیا. ناسخ و منسوخ کا علم یہ علم تفسیر کے لیے بڑا ضروری ہے اور
قرآن کے ترجمہ کرنے کے لیے، اس کی افہام و تفہیم کے لیے، ناسخ و منسوخ کا علم ہونا علم فقہ کے لیے بڑا ضروری ہے۔ قرآن پاک کی وہ آیات بینات جو موجود الحکم بھی ہیں، موجود التلاوہ بھی ہیں، ان میں سے فقہ کو اخذ کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ہم اپنے معمولات زندگی اور اپنی شریعت کو اخذ کرتے ہیں۔ کچھ ایسے واقعات ہیں جو ہماری عبرت کے لیے قرآن پاک میں ذکر کیے گئے، وہ تو پچھلے واقعات کی خبریں ہیں، ایک آیات ہیں، مگر قرآن پاک کی وہ آیات جن سے ہمیں آگے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ اور حکم بتایا گیا، وہ اصول شرع کی حیثیت رکھتے ہیں، شریعت کے اصول کی حیثیت رکھنے والی آیات، موجود التلاوہ، موجود الحکم ایک، پھر وہ بھی احکامات شریعت کا حصہ ہیں کہ جن کی تلاوت تو منسوخ ہو گئی مگر حکم موجود رہا۔ مگر کچھ ایسی ہیں آیات جو منسوخ التلاوہ بھی ہیں اور منسوخ الحکم بھی ہیں، ان کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی، ان کا حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ تو لہٰذا ہم یہاں پر 3 کیٹیگریز بیان کر رہے ہیں۔ ایک قرآن کی وہ آیت ہے، اس کی تلاوت بھی موجود ہے، ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، اور اس کا حکم بھی موجود ہے۔ ایک وہ ہے کہ جس کی تلاوت منسوخ ہو گئی مگر اس کا حکم موجود ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کا حکم منسوخ ہو گیا مگر تلاوت موجود ہے۔ یہ پہلے ان 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے او ننسھا، یا پھر ہم بھلا ہی دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ منسوخ التلاوہ ہیں اور منسوخ الحکم ہے۔ نہ اس کی تلاوت موجود ہے، نہ اس کا حکم موجود ہے۔ تو پہلے جو 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں وہ ہماری شریعت کے حصہ ہونے کے لحاظ سے اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہودیوں نے، کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تقاضا کیا کہ یہ کیا اللہ عالم الغیب ہے، علام الغیوب ہے، وہ سارے غیبوں کو جانتا ہے، تو پھر ایک آیت پہلے نازل کر دی جاتی ہے، حکم سنا دیا جاتا ہے، پھر کچھ عرصہ کے بعد اس آیت کی یا تو تلاوت ہی ختم کر دی جاتی ہے، حکم باقی رکھا جاتا ہے، یا پھر حکم منسوخ کر دیا جاتا ہے، تلاوت باقی رکھی جاتی ہے، یا پھر حکم اور تلاوت دونوں ہی منسوخ کر دیے جاتے ہیں اور نئی آیت اس کی جگہ پر لائی جاتی ہے، یا پھر بھلائی کی جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ قادر کریم ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو ایک ہی دفعہ سارے کا سارا قرآن ضابطۂ حیات بنا کے نازل کیوں نہیں فرما دیتا؟ نجمن نجمن، آیتن آیتن، کرنن فکرنن، آہستہ آہستہ قرآن نازل کیوں ہو رہا ہے؟ اور پھر ایک آیت چاہے وہ منسوخ کر دے چاہے وہ موجود رہے، ایک ہی دفعہ وہ احکامات کیوں نہیں عطا کر دیے کہ جو ہمیشہ کے لیے موجود ہی رہتے، منسوخ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو اس کے پیچھے پس منظر ہے وہ یہ دیکھیے کہ جب انسان ابھی اتنا زیادہ باشعور نہ تھا، اس کی ذہنی سطح اس قدر بلند نہ تھی کہ وہ اللہ کے شرعی احکامات کو سمجھ سکے اور اس پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو سکے، اس وقت اس کے لیے چھوٹے چھوٹے نرم نرم سے حکم بنائے گئے۔ پہلے انسان کے لیے یہ حکم بھی بہت بڑا تھا کہ بھی کپڑے پہنا کرو، لباس پہننا انسان کے لیے ضروری ہے، تمہارا ستر ہے، تمہارا پردہ ہے۔ پھر نئی شریعت آئی، نئے نبی آئے، نئے رسول آئے، انہوں نے اس سے زیادہ اپ گریڈ جدید احکامات عطا فرمائے۔ پھر اس طرح دین بلند ہوتا چلا گیا، انسان باشعور ہوتا چلا گیا، دین کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا، احکام شریعت بڑے بڑے بنائے جانے لگے۔ جیسے جیسے انسانیت کا شعور بلوغ تک پہنچ رہا تھا، جیسے جیسے انسان اپنے کامل شعور تک پہنچ رہا تھا، ویسے ویسے احکامات کو شریعتوں کے تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل کیا جاتا رہا۔ اور
اسی وجہ سے اسلام سے پہلے کوئی بھی دین ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے اللہ نے حکم دیا ہو کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ لوگوں آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا۔ دین اسلام کے علاوہ ایسا اعزاز کسی اور دین کو حاصل نہ ہو سکا کہ وہ مکمل ذات حیات، پیٹرن آف لائف، وے آف لائف اور مکمل انسانی نصاب قرار دیا جا سکے۔ کیوں؟ انسانیت ابھی اپنے کامل شعور کو نہیں پہنچی تھی، نبوت بھی چل رہی تھی، رسالت بھی چل رہی تھی، شرعی احکامات بھی چل رہے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ زمانے میں ابو بکر جلوگر ہوئے، پھر وقت آیا عمر فاروق آئے، پھر وقت آیا عثمان ذوالنورین آئے، پھر وقت آیا علی المرتضیٰ باب الباب مدینہ العلم تشریف لائے، پھر وقت آیا طلحہ و زبیر آئے، پھر وقت آیا ایسے صحابہ کرام اور عثمان ابی بن کعب جیسے علماء تشریف لائے۔ جب انسانیت اپنے کامل شعور کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ فرماتے ہیں وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا اور سچا دین دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دین اسلام کو سارے ادیان پر غالب کر دیا جائے۔ آخری نبی آئے، کیوں آخری ہیں؟ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آخری ہیں؟ اس لیے آخری کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شان دے کر بھیجا؟ فرمایا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی قیامت کی دہلیز تک نبی نہیں۔ اس لیے کہ نبی جو پہلے کرنے آتے تھے ان کا کام ابھی ادھورا رہتا تھا، انسانیت کے شعور نامکمل ہونے کی وجہ سے۔ پھر نئے نبی آتے، پھر نئے نبی آتے، اب انسانیت چونکہ کامل شعور تو پہنچ چکی ہے، اللہ نے سب سے آخری نبی اس لیے بھیج دیا ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، میں اس کامل ترین شعور والی انسانیت کی پی ایچ ڈی کی سب سے بڑی کلاس کو سارا علم پڑھانے کے لیے آ گیا۔ اب کوئی انسان کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اب کوئی انسان کی تشنگی اور پیاس باقی نہیں رہے گی۔ میں اتمم تمام کرنے کے لیے آیا ہوں، مکارم الاخلاق و محاسن الاعمال، حسن اخلاق کے جتنے بھی مکارم اور شعبہ جات ہیں، ہر شعبے کی تازگی اور روشنی دینے کے لیے آیا ہوں، اور حسن عمل کی جتنی بھی بلندیاں ہیں انسانیت کو اس کی چوٹی پر پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے بعد تمہیں کسی اور شریعت کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، اسی لیے تو رب نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لوگوں اب نبی نہیں آئیں گے، اب رسول نہیں آئیں گے، اس لیے کہ میں نے سب سے بڑے استاد کو، سب سے بڑے معلم انسانیت کو، سب سے بڑے رہبر انسانیت کو، اپنی رحمت کامل کو لباس مصطفی میں پہنا کر بھیج دیا۔ لہذا عقل یہ مانتی ہے کہ نبی جو پہلے کام کرتے رہے وہ کام مکمل کرنے کے لیے جب وہ آ گئے تو اب کوئی آئے گا تو کیا کرنے کے لیے آئے گا؟ اب کار نبوت ختم ہو چکا، اب نبوت کا کام ختم ہو چکا، قرآن کے اندر اب کوئی کمی نہیں۔ کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ عطا کر دیا، مگر جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اس قرآن کے نزول کو اللہ نے ارشاد فرمایا، یوں بیان کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے ویسے تو اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا اظہار یوں بھی کیا، ایک قدر والی رات کے قدر والے لمحے کے اندر، ایک ہی لمحے کے اندر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر سارے کا سارا قرآن نازل کر دیا۔ اس رات کو قدر والی رات کہا جاتا ہے، لیکن وہاں سے ہم نے قلب مصطفیٰ پر انسان کی کمزوری کی وجہ سے
میرے محبوب علیہ السلام کے دل کی کمزوری نہیں تھی، انسان کی کمزوری کی وجہ سے جیسے جیسے ضرورت انسان پیش آتی رہی، ہم نے ویسے ویسے نجمن آیتن کرنن فکرنن، جیسے جیسے انسان کا شعور دین اسلام کو سمجھتا چلا گیا ویسے ویسے ہم نے آیات نازل کرتے رہے، اور 23 سال کے عرصے میں ہم نے قرآن کے نزول کو مکمل کیا۔ ابھی جو پہلی شریعتیں گزری اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گزرے وہ بھی عرصہ دراز گزر چکا، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ گمراہی عام ہو چکی تھی، ہر طرف اس کو فجور کا دور دورہ تھا، ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، ہر جگہ جنگل کا قانون چلتا تھا۔ ایسے میں کعبے کی بنیاد سے صلح حدیبیہ میں ہوئی، بڑھتا بڑا دور کا صدقہ لینے دور کا آیا تارا دور کا، آمنہ کے آنگن میں رضی اللہ تعالیٰ کے آنگن میں ہم نے اپنے آپ کو زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ کر دیا۔ اس دور میں جب لوگ شراب کے رسیہ تھے، اس دور میں جب زنا کو کوئی برائی سمجھا نہیں جاتا تھا، اس دور میں جب بچیوں کا باپ ہونا ایک قابل غیرت اور شرم والی چیز سمجھا جاتا تھا، زندہ پر غور کی جانے والی اس درندہ صرف انسانیت کے اندر میں نے آدھی انسانیت کو جب بھیجا، تو اب یکدم سے اگر سارا قرآن ان کو سامنے رکھ کے کہا جاتا عمل کرو اس پر، جس طرح کے آدھے دورات سے کہا گیا تھا پکڑو اس کو نہیں تو دور پہاڑ پر گرا دیا جائے گا، تو پھر اس امت پر اتنی شدت ہوتی کہ یکدم سے قلب اور صدر اس کے لیے وسیع نہ ہو پاتا۔ پہلے چھوٹا بتایا، پھر اس سے بڑا بتایا، پھر اس سے بڑا بتایا، جب انسانیت اپنے کمال عروج تک پہنچی تو آیت ہم نے نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگوں اب دین کے تمام احکام مکمل بیان کر دیے گئے اور تمہارے لیے پسند میری، رضا میری، چاہت میری، اللہ تیرا چاہتا ہے بیٹھنا ہے تو ایسے بیٹھو، اٹھنا ہے تو ایسے اٹھو، چلنا ہے تو ایسے چلو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قیامت کی دہلیز تک اگر تمہیں چلنا پھرنا شریعت کے مطابق نہ آئے، میرے محبوب علیہ السلام کے شب و روز کے اندر جھانک کر دیکھ لینا، ہر لمحے اور انسانی زندگی کے ہر شعبے کی صبح کامل جیسی روشنی تجھے رسول اللہ کے کردار میں نظر آ جائے۔ لہٰذا کردار کی بلندی دیکھ کر اپنے محبوب کو بھیجا۔ ایک آیت کسی حکمت کے تحت چھپائی جاتی یا ایک آیت کسی حکمت کے تحت اس کو منسوخ کیا جاتا، آیت کسی حکمت کے تحت بھلا دی جاتی۔ اب منسوخ ہونے کا تو سمجھ آ گئی نا کہ پہلے شراب حلال تھی بھی اس کی حرمت کے احکامات حاصل ہو گئے، پہلے وراثت کے قانون تھوڑے تھوڑے شدید بنائے گئے، پھر یکدم سے یوصیکم اللہ فی اولادکم والا رکوع نازل ہوا اور وراثت کے سارے قانون کو بیان کر دیا۔ آہستہ آہستہ انسان کو تدریجاً دین کے عروج پر پہنچایا۔ اس کا مقصد یہ تھا انسانیت کے ذہن اس کو اچھی طریقے سے قبول کرے اور دین اسلام دین فطرت قرار پائے اور اس کی نیچر اس کو قبول کرے۔ اس کے بعد ایک ایسا موقع آیا کہ قرآن کی سورہ مبارکہ ایک نازل ہوئی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے صحابہ کرام نے سنی اور لکھ لی جا کے اور یاد کر لی۔ ایک صبح ایک قاری صاحب قرآن کی تلاوت، اس سورت کی تلاوت کرنے لگے، زبان پر جاری نہیں ہو رہی، بڑا یاد کرتے ہیں، بڑا یاد کرتے ہیں، جاری نہیں ہو رہی۔ دوسرے حافظ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ تم نے بھی قرآن کی یہ سورت، ابھی مکمل قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی کچھ حصہ ہے، آپ کو یہ سورت آپ نے سنی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے لکھی تھی نا، یاد کیا، مجھے یاد کی سناؤ ذرا، اور کو بھی نہیں آ رہا، ایک لفظ نہیں پڑھا جا رہا۔ تیسرے قاری صاحب، چوتھے قاری صاحب، جتنے بھی تھے حفاظ کاتبین وحی، سب سے سنا، سب کی کیفیت یہی بنی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے کمزوری ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہے، انسان ہے نا، خود کام نسیان کا پتلا ہے، نسیان کاری ہو جاتا ہے کبھی، مگر ایک کو دو کو تین کو سب کو ہی ہو گیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج کی جو گزشتہ رات ہے اس رات کو یہ صورت اٹھا لی گئی، اٹھا لیا گیا، اس کو کہتے ہیں امت سے اللہ جسے چاہے بلا دے۔ تو یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس پر میرے اللہ کا کرم ہے، صرف یہی امت ہے جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، ورنہ اس امت سے پہلے جتنی بھی امتیں آئیں
کوئی امت اللہ کی کتاب کو زبانی یاد نہیں کر سکتی تھی. اس قدر وسعت صدری اور اس قدر حافظہ، اس قدر ضابطہ، اس قدر اللہ تعالیٰ نے ذہانت و فطانت صرف آقا کریم کی امت کو عطا فرمائی ہے. تو یہ جو ہمارے سینوں میں قرآن ہے، جو ہر رکعت میں ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہر جگہ پر ہم قرآن کی تلاوت، قرآن کھول کر بیٹھتے ہیں، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور آسانی کے لیے زین القرآن بھی مسواقوں پر عمل کرتے ہوئے ہم آج قرآن سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ صرف میرے اللہ کا کرم ہے جس نے ہماری زبانوں پر قرآن جاری کر دیا. مگر جہاں پر لکھا ہوا تھا، یہ میں بتانا بھول گیا، جہاں پر لکھی ہوئی تھی وہ قرآن کی صورت، وہ بھی صفحے سفید ہو گئے. وہاں پر بھی نہ رہا قرب قیامت کہ قرآن بھی اٹھا دیا جائے گا. اس سے پہلے کہ در توبہ بند ہو، اس وقت در توبہ بند ہوگا. بندے کے لیے اس وقت در توبہ بند ہوتا ہے جب اس کی جان نکلنے والی ہوتی ہے. انسانیت کے لیے در توبہ اس وقت بند ہوگا جب قرآن کے صفحے سفید کر دیے جائیں گے. زمین پر کوئی بھی قرآن کا حافظ نہ رہے گا. قیامت کی دہلیز تک، اس وقت تک قرآن کی حفاظت کا ذمہ میرے اللہ نے دیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے یہ ذکر نازل کیا، ہم حفاظت نہ کریں تو تیرا سینہ اس قابل ہی نہیں ہے اس کو ثابت کر سکے، اس کو جذب کر سکے. ہم ہی اس کے حافظ ہیں. دیکھو 6 سال کا بچہ ہے، کہو تو پورا قرآن ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر سکتا. یہ میرے اللہ کا کرم ہے. ایک آیت پر ہی آج کی ساری گفتگو ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو سوال کیا گیا تھا انشاءاللہ کل اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. واخر دعوانا